انسان کو بچانا بہت ہی بڑی نعمت بھی ہے، بہت ہی بڑا فریضہ بھی ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے دوسرے انسان پہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، اور وہ بہت ہی رحمت بھرے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی رحمت بھرے لوگوں کو چن لیا گیا پاکستان میں اس وقت جب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کینسر کے موذی مرض سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور علاج اگر ہے بھی تو اتنا مہنگا کہ کوئی عام انسان اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی موقع پر شوکت خانم ہاسپٹل وجود میں آیا، اور آج ان خاص بندوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہے کیونکہ انہوں نے انسانیت کی خدمت میں ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے اس چیز کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہم بات کریں گے کینسر کے مرض کے متعلق کہ اس کی ہمارے پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کتنے مریض ہیں، اور اس کے علاج کی کیا سہولیات ہمارے یہاں پہ موجود ہیں؟ شکریہ۔ پاکستان میں جی اس وقت 1,75,000 سے زائد نئے کینسر پیشنٹس ہر سال تشخیص کی جاتی ہیں۔ اچھا، کافی زیادہ کیسز ہیں اور فیسلٹیز بہت کم ہیں ان کی تشخیص کے لیے بھی اور علاج کے لیے بھی۔ تو شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کا جو ماڈل ہے ہمارا ٹرشری کیئر کینسر سینٹرز ہیں ہمارے، یعنی کہ ایک ہی ہسپتال کے اندر تمام تشخیص کی جو مشینری اور اسپیشلسٹ ہیں، تمام جو علاج ہے کینسر کا، چاہے وہ کیموتھراپی یا دوائیوں سے ہو، بجلی کی شعاؤں سے یا ریڈیشن سے یا سرجری سے، اور پھر جب کینسر کا علاج اور ممکن نہیں ہوتا، جن کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا لاسٹ سٹیجز میں، اس کے لیے پیلیٹیو کیئر بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ بیماری کی علامات ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس بیماری کی علامات کو کتنے عرصے میں، مطلب ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے تمام ٹیسٹ کرتے ہیں، تو کتنے عرصے میں، کتنے دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی سے کینسر ہے اور کون سی سٹیج پہ کینسر پہنچ چکا ہے؟ یہ ویری کرتا ہے ایک کینسر سے دوسرے میں، کیونکہ کینسر ایک بیماری تو نہیں ہے، مختلف قسم کے کینسرز ہیں۔ تو جتنے بھی قسم کے کینسرز ہیں، کیا ان سب اقسام کا علاج اس کینسر ہاسپٹل میں اویلیبل ہے؟ جی، تقریباً سارے کینسرز کا علاج ہم کرتے ہیں، بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی۔ ہمارا ایک ہسپتال لاہور میں ہے جو 1994 میں کھلا، دوسرا ہسپتال کیونکہ 30% ہمارے مریض جو تھے لاہور میں وہ KPK اور افغانستان سے آتے تھے، تو اس لیے ہم نے دوسرا ہسپتال دسمبر 2015 میں پشاور میں کھولا۔ اور اب کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اکنامک ہب ہے پاکستان کا، تو پاکستان کا سب سے بڑا اور ہمارا تیسرا جو شوکت خانم کینسر ہسپتال ہے، اس وقت اس کی تعمیرات کا کام چل رہا ہے کراچی میں، وہ دسمبر 2023 میں انشاءاللہ کھلے گا۔ اچھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں اور زیادہ برکت ڈالے۔ ہر سال آپ کے پاس کتنے مریض آ جاتے ہیں؟ لاہور میں اور پشاور میں ملا کے ہم نے پچھلے سال 12,000 سے زیادہ نئے کینسر کے پیشنٹس ایکسیپٹ کیے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی بھی وقت 35,000 کے قریب ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا ایکٹیو ٹریٹمنٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن 5 سال تک ہم بڑوں کو اور بچوں کو 10 سال تک ان کو فالو اپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ باقاعدگی سے آتے ہیں، ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ اور سکینز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ باقاعدگی سے 5 سال تک آتے رہتے ہیں آپ کے پاس، تو کیا تب بھی ان کا علاج فری ہوتا ہے یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ ہمارے یہاں 75% سے زائد جو مریض ہیں ٹوٹل، تو تقریباً کسی بھی وقت 50,000 کے قریب مریض ہمارے سسٹم میں ہوتے ہیں، اور 75% سے زائد جو مریض ہیں ان کا ٹوٹلی فری علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارا پرنسپل ہے کوالٹی اور ایکوالٹی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی تشخیص اور علاج کیا جائے، یہ فرق کیے بغیر کہ کوئی خود پے کر رہا ہے یا کسی اور نے ان کے لیے پے کیا ہے۔ تو تمام سہولیات جو ہیں، دوائیاں، ان پیشنٹ بیڈز، جو کپڑے دیے جاتے ہیں مریض کو پہننے کو، جو کھانا ملتا ہے، وہ سب ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بالکل، ساروں کو، مریضوں کو بھی، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے لواحقین جو پیرنٹس ہوتے ہیں ساتھ، ان کو بھی ہم کھانا خود ہی دیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اس تمام چیز میں ایک مریض پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ جو سب سے کامن کینسر ہے ہمارے یہاں وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے، بریسٹ کینسر، تقریباً 50% ہمارے مریض ایسے ہوتے ہیں۔ اس پہ جب پہلی دفعہ اس کا علاج ہوتا ہے تو 12 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ کینسر جیسے خون کے کینسر ہیں، لیوکیمیا یا لمفوما، اس میں 30 لاکھ روپے تک خرچ ہو سکتا ہے۔ 30 لاکھ اور یہ بھی اسی 75% فری میں آتا ہے، یہ بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی بھی کینسر ہو اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کا بالکل فری کیا جائے گا علاج۔ تو یہ جو 12 لاکھ کا اور 30 لاکھ کا ایک دم سے پے کر دینا
واقعی ایک بہت مشکل عمل ہے. کیا اکٹھے یکمشت ہمیں یہ پے کرنا پڑتا ہے یا کس انداز سے؟ تو جیسے میں نے کہا تقریباً 20 یا 22% لوگ ہیں جو خود پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فل پیمنٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی فل پیمنٹ ایک ساتھ تو نہیں کرتا کیونکہ کینسر کا علاج لمبا ہوتا ہے. جی. کئی مہینوں تک چلتا ہے, سم ٹائمز 1-2 سال تک چل سکتا ہے. تو یہ پارٹس میں انسٹالمنٹس میں لوگ پے کرتے ہیں. تو یہ کینسر آپریشنز چلانے کے لیے کتنی رقم درکار ہوتی ہے؟ اس سال جی ہمارا بجٹ جو ہے پچھلے سالوں سے ذرا زیادہ ہے, اور میں وہ ایکسپلین کرتا ہوں. اس سال ہمارا بجٹ 28 ارب روپے ہے. اچھا. یہ پچھلے سالوں سے ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس وقت ہم کراچی ہاسپٹل جو بنا رہے ہیں اس کی بھی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس 28 ارب روپے میں سے 8 ارب ایسے ہیں جو ہم خود جنریٹ کریں گے. ہمارے لیبارٹری کے کلیکشن سینٹرز ہیں جی. جہاں کوئی بھی جا کے اعلیٰ معیار کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے پیمنٹ دے کے. جی. اور اس کے جو پروفٹ یا منافع ہے وہ پھر مستحق مریضوں کے علاج میں خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 6 ارب روپے اس سال ہم زکوٰۃ میں انشاءاللہ جمع کرنے کی امید رکھتے ہیں. 6 ہی ارب اور نان زکوٰۃ ڈونیشنز میں زکوٰۃ عطیات جو باقی لوگ دیتے ہیں سال بھر. اور تقریباً 8 ارب روپے جو ہیں وہ کراچی کے لیے اسپیسیفکلی ہم کنسٹرکشن کے لیے الگ سے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو ٹوٹل 28 ارب روپے ہے. 28 ارب ایک بڑی رقم ہے, اور میں اپنے ویورز سے درخواست کروں گی کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, کیونکہ بہت سے ایسے مستحق لوگ ہیں جن کی نظریں صرف ہم پہ ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ تمہارے سامنے ایک بیمار شخص تھا, تم اس کا علاج کروا سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس استطاعت بھی تھی لیکن تم نے اس کا علاج نہیں کروایا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیں. اور رمضان کا مہینہ بھی ہے, مبارک مہینہ ہے, اس میں بہت سے لوگ زکوٰۃ عطیات اپنی دیتے ہیں. تو شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل کو اس کا یہ بہت مستحق ہیں اس چیز کے. اچھا, بیرون ملک میں اگر جو لوگ ہیں ہمیں جو سن رہے ہیں اس وقت, وہ اگر اس کو اپنا کوئی بھی عطیہ دینا چاہیں, زکوٰۃ دینا چاہیں, کچھ بھی, تو وہ کس انداز سے دے سکتے ہیں؟ تو ٹریڈیشنلی اوورسیز پاکستانی نے تو بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے. اس وقت بھی تقریباً 45% جو ہماری ٹوٹل زکوٰۃ اور عطیات جمع ہوتی ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتی ہے. اور ان کے لیے ڈونیٹ کرنا ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے. ہماری ویب سائٹ ہے www.shaukatkhanam.org.pk. وہاں سارے موڈز ہیں کہ کس طرح ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بٹ بیسکلی آپ 0800-11-555 پہ اگر فون کریں تو ہمارے ریپرزینٹیوز آپ سے آ کے لے سکتے ہیں آپ کی زکوٰۃ کیش یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں تو ہمارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ آن لائن بینکنگ کے ذریعے یا بینکنگ ایپ سے دے سکتے ہیں. ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے 03,000 666 363. اس پہ اگر آپ کال کریں یا میسج کریں تو اگین ہمارے نمائندے آ کے آپ سے